تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل میں اسلام زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہے، اور اسلام کی برکت اور اس کی بلندی جبھی ظاہر ہوگی جب اس کے تمام شعبوں پر عمل ہونے لگے۔ اسلام کے اندر شخصی زندگی، انفرادی اعمال کی بھی ترتیب ہے، اور جمہوری زندگی اور اجتماعی زندگی کے احکام بھی اس میں۔ لیکن ہم اپنا حال دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے کچھ انفرادی اعمال کی بات آتی ہے، اس کو تو تھوڑی بہت توجہ سے ہم سن بھی لیتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، جیسے قربانی کا ایک عمل ہے، روزے کا عمل ہے، حج کا عمل ہے، نماز کا عمل ہے۔ اس قسم کے انفرادی اعمال ہیں جس کی اجتماعی شکلیں بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ انفرادی عمل ہے۔ اس کی کچھ رغبت اور شوق ہمارے اندر ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے شرائط پورے نہیں ہوتے۔ اور جو اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات ہیں، اس کو ہم نے دین کا حصہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، عمل کرنا تو بہت دور کی بات۔ جب اہل علم کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سودی نظام یہ خدا کی طرف سے لعنت ہے، تو اس وقت چند لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو مسجد میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اور آپ بحیثیت مسلمان پاکستانی قوم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سال ہا سال سے یہ مزاحمت چل رہی ہے، اس سود کے جواز کے فتوے بھی سرکاری قسم کے حضرات نے دے رکھے ہیں، اور خود سرکاری طور پر اس کو چھوڑنے کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب یہ ایک اجتماعی عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کیا۔ آج پوری قوم کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے۔ معیشت کے طور پر ہم دوسروں کے غلام ہیں، ان سے پیسے لے کے اپنے کام کرنے پر مجبور ہیں، اور پیسے دینے پر ان کی شرائط ماننے پر مجبور۔ یہ معیشت کا جو عذاب ہمارے پر مسلط ہے، اس میں ہماری اجتماعی غلطی کا بہت بڑا دخل ہے۔ سیاسی طور پر شریعت کے احکام ہیں، نظام حکومت کا ایک طریقہ ہے، جب اس کے لیے دین کی نسبت سے کوئی بات بتائی جائے، مذاق اڑاتے کہ بھلا ایوانوں میں اور حکومتی اداروں میں ملاؤں کا کیا کام، دین کا کیا کام، یہ تو شخصی احکام ہیں، انسان جیسے چاہے مناسب کر لے۔ نتیجتاً جو ملک مسلمان ہیں وہاں کا نظام حکومت اسلامی نہیں، اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب فلسطینی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کو جانے کے لیے کسی میں طاقت ہمت نہیں۔ عوامی سطح پہ کچھ شعور ہے، لیکن اجتماعی طور پر جو نظم حکومت کے ذمہ دار ہیں وہ اتنے ڈرپوک واقع ہوئے ہیں اور اتنی بدعمالیوں کے عادی ہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں پہ چھائی ہوئی ہے، وہ دنیا کے بڑے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھا نہیں سکتے کہ جس سے کسی مجبور مسلمان کی مدد ہو سکے۔ جہاد جو شریعت کا حکم ہے اس کے لیے کی جاتی ہے تو اس کو دقیانوسیت کہا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ نظام ابتر ہو چکا ہے۔ دوسروں کی سازشوں کو تو آپ بعد میں روئیں، اپنے سیاہ کرتوت پر رونا روئیں۔ ہم میں سے جو کسی بھی دفتر کا حاکم ہے، کسی بھی شعبے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ حج کر لے گا، طواف کر لے گا، روزے رکھ لے گا، اونٹ اور بائے مہنگی سے مہنگی قربان کر دے گا، لیکن اپنی نفسانیت کو قربان کر کے اللہ کا حکم زندہ کر دے، اس کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نقصان ناانصافی کی وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار۔ قانون کا رعب ختم ہو گیا، لا قانونیت کا دور ہے۔ جب جہاں چاہے کسی کو کوئی لوٹ لے، جہاں چاہے کسی کو کوئی جان سے مار کے فرار ہو جائے، کوئی سنوائی نہیں۔ یہ نتیجہ کیوں نکلا ہے کہ ہم نے اسلامی سیاست کے لیے اسلامی اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم اپنے قریبی مفادات کو، ظاہری فائدوں کو دیکھتے ہیں، اجتماعی مفادات کو نہیں دیکھتے۔ اس کا نقصان ہمارے سامنے، سیاست کا نظم ہو یا عدالتی نظام ہو یا معیشت کا نظام ہو، ان سب نظاموں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ہدایات دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو اسی طرح نافذ کیا ہے جیسے نماز روزے کو نافذ۔ ان عبادات کے اندر ایک تاثیر اس بات کی رکھی گئی ہے کہ انسان پہ اجتماعی زندگی کے اندر قوت پیدا ہو، اجتماعی زندگی کے احکام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، قربانی کا عمل رکھا گیا ہے، توحید خالص پیدا ہو، اپنے جذبات کو قربان کرنے کی مشق ہو۔ یہ تو ایک عمل ہے۔ اب اس کا استعمال ہوگا اس جگہ پر جہاں آپ کے اپنے مفادات ٹکرائیں اور ادھر اللہ کا حکم سامنے آ جائے۔ رشوت لینے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا حکم سامنے آیا تو یہاں اس جذبے کو فنا کرنا اور اس کو قربان کرنا، یہ اس قربانی کے عمل کا سبق۔ قربانی تو ہم کر لیتے ہیں، اس کا سبق پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن صبر کرنا، دین پر جمنا، ڈٹ جانا، اس کے لیے ہم تیار۔ روزے رکھ لو، افطاریاں سحریاں کھا لو۔ تو عبادات جو انفرادی زندگی کی تھی وہ تقویت پیدا کرنے کا سامان تھی، جیسے انسان صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے ناشتہ کر لیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے تاکہ اس کے دن بھر کے کاموں میں توانائی رہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی زندگی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے توانائی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ